ورنہ یاد رکھیے شاید تمہیں میرے سوا کوئی نہ بتائے، یزیدیت کی فوج میں 18,000 مولوی بھی تھے۔ آج کسی پہ کیا ہم افسوس کریں؟ ان مولویوں نے فتویٰ دے دیا تھا کہ قتل حسین جائز ہے، اور یزید کی فوج حافظ قرآن سے بھری ہوئی تھی، حافظ تھے، اور ظالم کہتے تھے کہ جلدی قتل کرو، جا کے جبہ بھی کرو۔ یہ ان کے مسلمانی کا عالم تھا، لیکن ایسے مسلمانوں پہ وہ عیسائی مبادی لے گئے، کلمہ بھی پڑھا، جہاد بھی کیا، اور حسین کی ذات پر شہید بھی ہو گیا، قربان بھی ہو گیا۔ قافلہ پھر آگے چلتا ہے کوفہ کے اندر۔ اب ابن زیاد کے دربار میں پیش ہونے سے پہلے، ابن زیاد کا دربار کوفہ میں تھا، جو یزید کے نیچے تھا، جو آگے آرڈر دینے والا تھا، چل رہا تھا تو تاریخ میں آتا ہے کہ ایک چھت پر ایک بڑھیا بیٹھی تھی جس کی قبر جھک چکی تھی، لاٹھی کے سہارے چلتی چلتی وہ عمر بن سعد کے پاس آئی اور آ کے کہتی ہے یہ قیدیوں کا قافلہ ہے نا۔ اب اسے کیا پتا یہ کائنات کے مالک ہی نہیں، بھئی ان کے لیے تو قیدی تھے نا، یہ قیدیوں کا قافلہ ہے۔ عمر بن سعد نے کہا ہاں، انہوں نے بغاوت کی تھی معاذ اللہ حکمرانوں کے خلاف، ان کو قتل کر دیا گیا ہے، اب قیدی بنا کے ان کو لے جا رہے ہیں بادشاہ وقت کے دربار میں۔ اس نے کہا مجھے اس کے نا لیڈر سے ملاؤ، اس قافلے کا جو سالار ہے۔ عمر بن سعد نے کہا وہ سامنے جو اونٹ پہ بی بی ہے نا، اس سے جا کے مل، چونکہ تو عورت ہے، عورت سے جا کے ملاقات کر۔ یہ بی بی اس عورت بی بی پاک زینب کے پاس پہنچی، لیکن وہ جانتی نہیں کہ یہ کون ہے۔ جا کے کہتی ہے بی بی آپ قیدی ہیں، میں آپ کو نہیں جانتی، آپ مجھے نہیں جانتی، لیکن قیدی سمجھ کر میں آپ کی تھوڑی خدمت کرنا چاہتی ہوں، کچھ کھانا پینا آپ کو پیش کرنا چاہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا کمال ہے، جب سے ہم کوفہ میں داخل ہوئے کسی نے ہمیں گالی دی ہے، کسی نے ہمیں پتھر مارا، کہ لوگوں نے پتھر تک مارے چھتوں پہ چڑھ کر، اور وہ تماشا دیکھتے تھے کہ قیدیوں کا قافلہ جا رہا ہے۔ بی بی تو اگر محبت سے دعوت کرتی ہے تو ہم تیری دعوت کو قبول کرتے ہیں۔ وہ بڑھیا گھر گئی، جو کچھ اس کے پاس تھا کھانا پینا وہ لا کر بچوں میں تقسیم کیا، عورتوں میں، مردوں میں، لشکر میں تقسیم کر دیا۔ جب سب کھا پی چکے نا تو سیدہ زینب نے نا اسے قریب بلایا، بڑے غور سے سنیے گا اس بات کو۔ سیدہ زینب اس سے پوچھتی ہے بی بی سچ بتا تو ہے کون ہے اور تو مجھے جانتی ہے؟ اس نے کہا میں آپ کو نہیں جانتی نہ آپ مجھے جانتی ہیں، میں نے تو ایک قیدی سمجھ کر آپ کا احسان کیا ہے، کھانا کھلایا ہے۔ سیدہ فرماتی ہیں بتا تو ہے کون؟ اس نے کہا میں مدینہ کے رہنے والے ایک یہودی کی بیٹی ہوں، اور میں نے فاطمہ الزہرا کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا تھا۔ مدینے کے ایک یہودی کی میں بیٹی ہوں اور میں نے حضرت فاطمہ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا تھا، تو چونکہ میرا خاندان سارا یہودی تھا، پھر میں پلٹ کے اپنے خاندان کی طرف نہیں گئی، پھر میں فاطمہ کے گھر رہی، ان کی خدمت کرتی تھی، نوکرانی بن کے رہی۔ اب آپ اندازہ گھروں میں جا کے کر لینا کہ جب مدینے کا نام آیا ہوگا اور فاطمہ کا نام آیا ہوگا تو پھر دل زینب پہ کیا بیتی ہو۔ اب یہ چیزیں لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ آپ نے فرمایا اچھا بی بی تھوڑا اور قریب آ، تو فاطمہ کے گھر اتنی دیر رہی ہے تو اس دور کی کوئی بات تو سنا مجھے، جس دور میں تو رہتی تھی اس دور کی کوئی بات تو سنا۔ اس بی بی نے کہا مجھے اور تو کچھ یاد نہیں۔ اس وقت بی بی فاطمہ کی گود میں 3 بچے تھے، ایک کا نام حسن تھا، ایک کا نام حسین تھا، اور ایک ننھی سی بچی تھی جسے زینب زینب کہتے تھے، اور وہ میرے پاس ہی سوتی تھی، میں اسے کھانا کھلاتی تھی، میرے ساتھ بڑی مانوس، میں اسے نہلانا، کپڑے بدلنا، حتیٰ کہ وہ میری بیٹی بنی ہوئی تھی۔ اب ساری باتیں سیدہ زینب نے سنی، اور آخر پہ سیدہ نے فرمایا بی بی تیرا بھلا ہو، تو نے ہماری خدمت کی ہے، اس کا اجر تمہیں ہم اب تو نہیں دے سکتے، ہم خود مجبور ہیں اس وقت، لیکن قیامت کے دن حوض کوثر پہ ملاقات ضرور ہوگی۔ بی بی بس آخری بات مجھے بتا دے، تیری کوئی ایسی دعا،
کوئی ایسی دعا جو تو روز کرتی ہو اور آج تک تیری قبول نہ ہوئی ہو، وہ مجھے بتا، میں اللہ کی بارگاہ سے قبول کروا دیتی ہوں۔ اس نے کہا بی بی تو شکل سے بھی نیک لگتی ہے، مجھے یقین ہے کہ اللہ تیری دعا قبول کرے گا، بس مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، مرنے والی ہوں لیکن میں ہر روز یہ دعا ضرور کرتی ہوں کہ مولا موت سے پہلے پہلے ایک بار مجھے حسین اور زینب دکھا دے۔ میری ہر وقت یہ دعا ہوتی ہے۔ بس اتنا جملہ سنا، سجدہ زینب نے اونٹ سے نیچے چھلانگ لگا دی، اس کو گلے سے لگایا، فرمایا بی بی مبارک ہو، پھر تیری دعا قبول ہو گئی، پھر تجھے مبارک ہو، تیری دعا قبول ہو گئی ہے۔ جس کو تو گود میں کھلاتی تھی میں وہی زینب ہوں، اور حسین وہ نیزے پہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ حضرت محترم